الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله سورۃ النور میں اللہ مالک الملک نے اپنے اہل ایمان بندوں کو معاشرتی زندگی کے حوالے سے ایک بہت اہم حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں تم میں سے جو بھی نوجوان ہوں یا جوانی کی عمر سے آگے گزر گئے ہوں، لیکن جو بھی مرد ہوں یا عورتیں بغیر نکاح کے زندگی گزار رہے ہیں ان کی شادی کرو اور ان کے نکاح کا انتظام کرو، حتیٰ کہ جو تمہارے غلام اور لونڈیاں ہیں نیک سیرت ان کی بھی آپس میں شادی کیا کرو۔ اگر یہ لوگ فقیر ہوں گے، تنگ دست ہوں گے، مالی طور پہ زیادہ خوشحال نہیں ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، ان کی زندگی اللہ بہتر کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے اور اللہ دلوں کی نیتوں کو جاننے والا ہے۔ اور فرمایا وہ لوگ جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، مالی طور پہ اتنے کمزور ہیں کہ ان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں کہ وہ شادی اور نکاح کا بیوی بچوں کا بوجھ اٹھا سکیں، وہ نہایت پاک دامنی سے رہیں، وہ اپنے دامن کو داغدار نہ ہونے دیں، پاک صاف زندگی گزاریں اور اس وقت کا انتظار کریں، اچھے وقت کا، کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے اور پھر وہ نکاح کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس
فرمان نبوی کے راوی ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ بالخصوص نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کیا، یعنی جو مجلس تھی جس میں سارے لوگ موجود تھے، آپ نے نوجوانوں سے کہا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں تم میں سے جو بھی اپنا گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہے اور اس کے اندر جسمانی طاقت بھی ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ فوراً شادی کرے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، لیکن جس کے اندر ابھی مالی استطاعت نہیں، بہت کمزور ہے، تنگ دست ہے، وہ یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، وہ کثرت سے روزے رکھا کرے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، یہ اس کی جو جنسی خواہشات کا زور ہے، یہ روزے اس کو توڑ دیں گے اور اس کے ہجان میں کمی آ جائے گی، اس کے خیالات پاکیزہ ہو جائیں گے، وہ روزوں کا اہتمام کرے۔ اسلام کا جو نظام ہے وہ پاکیزگی کا نظام ہے، عفت و عصمت کا ہمیں حکم دیتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نکاح کیا جائے، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جس انسان کے بچے جوان ہو جائیں، جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، اور پھر وہ ان کی نکاح کی فکر نہ کرے حتیٰ کہ ان کی یہ عمر گزرتی رہے، اس دوران ان سے اس معاملے میں جو بھی کوتاہی ہوگی، وہ جو بھی گناہ کریں گے، وہ بچہ ہو یا بچی، وہ خود تو مجرم ہوں گے، ان کے ماں باپ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہوں گے۔ آج کل ہم نے اس معاملے کو بہت سادہ اور ہلکا سمجھ لیا ہے، اور ہم استطاعت کا مفہوم بہت اونچا لے رہے ہیں کہ ہمارے اندر ابھی استطاعت نہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ تمہارے پاس مکان نہیں ہے، بچہ برسر روزگار ہے، کچھ کما لیتا ہے، جی کما لیتا ہے، اور گھر میں جگہ ہے، جی ہے، لیکن ابھی نہیں، کبھی کب صحیح جب کینٹ میں کوٹھی ہوگی، جب بیٹے کی 2 فیکٹریاں لگ جائیں گی، یا باہر کے ملک میں سیٹ ہو جائے گا، پھر شادی کریں گے۔ یہ تمہیں شریعت نے کون سا معیار دیا ہے؟ یہ کب تمہیں حاصل ہوگا؟ تم اپنے بچوں کو آزمائش میں کیوں ڈال رہے ہو؟ تمہیں یہ پروانہ مل گیا کہ تمہارے حالات واقعی اس طرح ہو جائیں گے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سیرت کا بیان ہو رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جوان ہیں، 24 سال کی عمر ہے، 25 سال کی۔ مدینہ منورہ سے پہلے کہ آپ کے حالات آپ کے سامنے ہیں، وہ مکی دور سخت ترین، پھر ہجرت، پھر وہ جنگ بدر تک کی روز روز کے مار کے، لیکن جو ہی تھوڑی سی فرصت ملتی ہے، لڑائیاں اپنی جگہ، اقتصادی بحران اپنے مقام پہ، بہت بڑے بحران ہیں جن کا میں ابھی ذکر کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں یہ فریضہ، اس فریضے کی ادائیگی سے لوگ بالکل غافل نہیں تھے۔ حالانکہ آپ جائزہ لیں ذرا، اپنے تصور کی آنکھ سے دیکھیں مدینہ منورہ کی اس زندگی کو، کہ جب یہ ریاست ایک چھوٹا سا شہر تھا اور اس میں بے شمار مہاجرین بھی آ گئے تھے، اور ان لوگوں کو معاشی طور پہ ابھی اتنی فرصت ہی نہیں تھی، دشمنوں کے منہ وہ تابڑ توڑ حملے، صبح و شام کی ان کی منصوبہ بندیاں خوفناک، یہ روزانہ کی بیس پہ جاری تھی۔ کوئی ایسا دن نہیں تھا کہ آپ یوں کہیں کہ آج مدینہ منورہ میں مہاجر اور انصار سارے موجود ہیں، نہیں، کوئی مہم ادھر روانہ ہوئی ہے، کوئی ادھر روانہ ہوئی ہے۔ یہ لوگ کس طرح ابھی معاشی طور پہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کا کرتے، حتیٰ کہ انصار جن کو اللہ نے زمینیں عطا فرمائی تھیں، وہ ایک زراعتی شہر تھا اور ایک نخلستان تھا، بہترین کھجوروں والا شہر تھا، ان کی زراعت متاثر ہو گئی، ان کی زراعت متاثر ہو گئی۔ بھائی ایک مزارع ایسا وہ اسی طرح پابند ہوتا ہے کہ آپ اسے کہیں کہ یہ دن جو آپ کی کھیتی
بونے کے دن ہیں، یہ آپ باہر چلے جائیں، کہے گا نہیں میں ان سے فارغ ہو کے جاؤں گا۔ لیکن اسلام کے لیے ان کو یہ گنجائش نہیں تھی۔ آج آپ کی ڈیوٹی کی کہیں کسی مہم پہ لگا دی گئی، آپ پابند ہیں، آپ جائیں گے، چاہے پیچھے کام کچھ بھی ہو جائے۔ ان حالات میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جب آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے مہربانوں نے، آپ کے ہمدردوں نے یہ مشورہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ کے لیے رشتے آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی ابھی سوچ بچار میں ہیں، کسی کو آپ نے ہاں نہیں کی، تو آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کریں اور اپنی درخواست پیش کریں۔ تو آپ نے یہ بات پچھلے جمعے سنی تھی کہ وہ کہتے ہیں میں جھجکتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس گیا، اور میں نے اس مشورہ دینے والے کو یہی کہا تھا میرے پاس ہے کیا، میں کس منہ سے جاؤں اللہ کے نبی کے پاس کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس ہے کیا، رہنے کو مکان نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے۔ کہا آپ جائیں تو صحیح، اللہ آسانی پیدا فرمائیں گے۔ چنانچہ جب یہ گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ میرے پیارے چچا ابو طالب کے بیٹے کیوں آئے ہیں؟ اللہ کے نبی کا گفتگو کا انداز بہت ہی پیارا تھا، دل موہ لینے والا تھا۔ یہاں تو رشتوں کے معاملے میں شروع میں ہم ایک دوسرے کے اوپر ٹانگیں جو ہے نا وہ دوسروں کو پاؤں کے نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی خوفناک زہریلے بیج ہوتے ہیں جو ہم بیج بو کے ہم شادیاں کرتے ہیں، اور پھر ان کا رزلٹ بہت جلدی ہمارے سامنے آ جاتا ہے، تلخ رزلٹ، کہ جن کو بچی دینے کا سوچ رہے ہو ان سے پہلے دن سے آپ کے اگر رویے ایسے ہو گئے تو آپ کی بچی کو وہاں سکون ملے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو کہا کہ میرے بھائی کو کیا چیز لے کے آئی ہے، کیوں آئے ہو؟ کہا ویسی آیا ہوں، آپ کی ہیبت کی وجہ سے، آپ کے رعب اور جلال کا اور آپ کے احترام کا عالم یہ تھا کہ اپنا مدعا نہیں پیش کر سکے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا شاید تم میری بیٹی فاطمہ سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو؟ کہا جی بالکل۔ کہا اس کو حق مہر میں دینے کو کچھ ہے؟ یہ حق مہر وہ حق ہے اس کے ذریعے ایک انسان اپنی ہونے والی جائز بیوی کی عزت کو اپنے لیے حلال کرتا ہے، یہ اس عورت کا حق ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی خوشی عطا کرو، خوشی خوشی دیا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ عورتیں جو ان کا اپنا حق ہے اس میں سے کچھ تمہیں خوشی سے واپس کر دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو وہ واپس کیا ہوا، وہ ان کا چھوڑا ہوا حق مہر وہ تمہارے لیے جائز اور حلال ہے۔ یہاں تو حق مہر دیا ہی نہیں جاتا، اس کو پینڈنگ رکھا جاتا ہے۔ ادھر ذرا اندازہ کریں، شریعت کے اصول دیکھیں، ذرا نکاح کے طریقے دیکھیں کہ آپ نے فرمایا کچھ ہے؟ کہا نہیں، واقعی نقدی تو کچھ بھی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا وہ زرہ جو میں نے تمہیں دی تھی وہ کہاں ہے؟ کہا وہ تو میرے پاس ہے۔ فرمایا وہی لے آؤ۔ وہ زرہ لے کے آئے جس کی مالیت تقریباً 400 درہم اور بعض روایات میں 480 درہم ہے، اور میں نے گزشتہ جو میں بتایا تھا کہ یہ کس کے ہاتھ بیچی، کس کو مناسب سمجھا کہ وہ اس زرہ کو اچھی قیمت میں لیں گے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان کے پاس گئے، انہوں نے وہ قیمت بھی دی جو طے ہوئی تھی، اور پھر قیمت ان کو دے کے زرہ لے کے پھر واپس کر دی۔ فرمایا یہ شادی کا تحفہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ گویا وہ حق مہر کی پوری رقم وہ ساری کی ساری حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی خاص گرہ سے عطا فرمائی تھی۔ یہ ہوتا ہے آپس کا تعلق، یہ ہوتا ہے مسلمانوں کا باہمی ان کی آپس میں محبت اور پیار کی اعلیٰ مثال ہے کہ وہ فرمایا یہ زرہ یہ تو ایک مجاہد کا ہتھیار ہے، زرہ میں رکھ لوں علی کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، اور میرا ضمیر یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ علی کرم اللہ وجہہ کو شادی کے معاملے میں اس کو کوئی دقت پیش آئے۔ چنانچہ وہ سارے کی ساری رقم انہیں دی، فرمایا یہ حق مہر میری طرف سے ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں جا کے وہ درہم 480 جو بھی تھا، یہ حق مہر ہے جو ادا ہوا۔ اب ذرا اس اہم واقعے کی طرف آئیے کہ ایک بیٹی کو رخصت کرتے وقت اس کی تیاری، جو بھی انسان کہیں کسی سفر پہ جائے اس کی تیاری کو یہ تجہیز وغیرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو تجہیز کا لفظ صرف جب بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ گویا ایک مردے کو قبر میں دفنانے کی تیاری کے مرحلے کو تجہیز کہا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا، تجہیز و تکفین۔ لیکن تجہیز ہوتا ہے کسی بھی انسان کو جو کسی جگہ روانہ ہو رہا ہو، اس کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اس کو فراہم کر دینا، اس کو تجہیز کہتے ہیں۔ ایک مسافر جا رہا ہے بیرون سفر تو آپ اس کی جو تیاری کر رہے ہیں یہ تجہیز میں آتا ہے۔ ایک بچی اپنے گھر جا رہی ہے، آپ اس کو تیار کر رہے ہیں، بیٹا یہ چیزیں رکھ لو، یہ تمہارے کام آئیں گی، یہ تجہیز ہے۔ اس کے لیے کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہے کہ اس کے گھر میں جو جتنی چیزیں اس کی ضرورت کی ہیں، یا اس کے خاوند کی ضرورت کی، یا اس کے سسرال کی ضرورت کی، یا جو مہمان آئیں گے وہ سارا گھر یہ اس نے یہاں سے ادھر منتقل کرنا ہے، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ شریعت کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شخصیت سے اپنی لخت جگر کو، اپنی محبوب ترین بیٹی کو بیاہ رہے تھے، وہ حضرت علی خود حضرت نبی علیہ السلام کے گھر کے پروردہ تھے۔ وہ ایسا رشتہ نہیں تھا جن کا اپنا ایک مقام ہو، جن کی اپنا ایک خاندان ہو۔ حضرت علی کیا لے کے مکہ سے آئے تھے اپنی ذات کے علاوہ؟ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن سے کس کی پرورش میں تھے؟ میں نے کیا بتایا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں۔ آپ جب مدینہ ہجرت کر کے آئے، آپ کے ساتھ صرف آپ کی والدہ ماجدہ تھیں، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا، بڑے پائے کی صحابیہ تھیں جنہوں نے واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ یہ آپس کے ان کے رشتے تھے، یہ ان کی معاشرتی زندگی تھی۔ اس کو کہتے ہیں اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے اپنے اصول اور اپنے آپ کو اچھا اور بہتر بنانا۔ صرف یہ نہیں ہے دوسروں کا امتحان لیتے رہنا، دوسروں سے توقع رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ فکر تھی کہ حضرت علی کے پاس ہے کیا؟ چنانچہ جو کچھ آپ نے تھوڑا بہت سامان لیا وہ اس حق مہر کی رقم سے لیا تھا، اس حق مہر کی رقم سے لیا تھا جو حضرت علی نے دی تھی۔ آپ تو خود تو کوئی جہیز تیار نہیں کیا۔ وہ پیسے جب آپ کو ملے تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، اور کچھ صحابہ کی ذمہ داری آپ نے ان کی لگائی، کہا جائیں فاطمہ کے لیے کچھ چیزیں، کہ گھر جائے گی، گھر میں کچھ بھی نہیں ہوگا، نئے گھر یہ بسانے لگے ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے کچھ چیزیں لیں۔ اب وہ چیزیں کیا لی گئیں؟ وہ چیزیں احادیث میں ان کا واضح ذکر ہے۔ اب ان چیزوں کا جہیز کا ذرا وہ سوچیں کہ اس جہیز کو ہم بنیاد بنا کر ہم اپنے گلے میں جو ہم نے ایک مصیبت ڈالی ہوئی ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب حضرت فاطمہ جس گھر جا رہی ہیں، اس بیٹی نے وہاں جا کے رہنا سہنا ہے، رات گزارنی ہے، تو ان کو ایک چادر لے کے دی، اونی چادر لے کے دی، ایک گدا لے کے دیا، ایک تکیہ جس میں اذخر گھاس بھری ہوئی تھی۔ یہ ایک نرم گھاس ہوتی ہے عرب کے پہاڑوں پہ، سفید رنگ کی، اس کی مہک بھی اچھی ہوتی ہے، تو اس کو عموماً وہ اس وقت اپنے بستروں میں بھرا کرتے تھے۔ اس کے اندر اذخر گھاس بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ دیا مٹی کا جس سے انہوں نے طہارت کرنی تھی، ایک مشک دی چمڑے کی جس سے باہر سے، آپ کو اب پتہ ہے کہ پرانے وقتوں میں باہر سے پانی کس چیز میں لے کے آیا کرتے تھے؟ ان مشکوں کے اندر، چمڑے کی مشک، ایک وہ مشک دی۔ کیا یہ ضروری چیزیں تھیں کہ نہیں؟ حضرت علی کے لیے بھی یہ ضروری تھی کہ باہر سے پانی کس چیز میں یہ لے کے آئیں گے، اور گھر میں یہ وضو کس طرح کریں گے، یہ سوئیں گے کیسے؟ بس اتنی چیزیں ان کو دیں، اور 2 چکیاں دیں پیسنے والی، آٹا پیسنے والی۔ یہ کل کائنات تھی، سیدہ کائنات کی، جو تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہیں، جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں،
ان کو کائنات کا سردار اپنے گھر سے رخصت کر رہا ہے اور یہ چیزیں دے رہا ہے، اس کو ہم نے جہیز بنا لیا۔ اب یہ جہیز بچی کے ماں باپ جمع کریں، پھر یہ کسی سے بات کریں کہ جی ہماری بیٹی کا بھی رشتے کا کچھ سوچو، کوئی رشتہ ہو تو بتاؤ، ورنہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اپنے بیٹی کی کسی سے بات بھی کریں۔ بھائی جہیز کہاں سے لے کے؟ اور اس جہیز کا تصور یہ ہوگا کہ گویا میری بیٹی کا رشتہ جس خاندان میں ہو رہا ہے، ان کے جو زندگی کا معیار ہے، میں نے اس کے مطابق اس کو سامان دینا ہے، میں نے اپنی حیثیت کے مطابق نہیں دینا۔ اب بتائیں وہ چیز جو خاوند کے ذمے تھی وہ بیٹیوں کے والدین کے اوپر کیسے ڈال دی گئی؟ کیا یہ معاشرے کا واضح ظلم ہے کہ نہیں؟ کیا اس سے شادیوں کے سلسلے رکتے ہیں کہ نہیں؟ ادھر بچوں کے والدین نے اپنے معیار بلند رکھے ہوئے ہیں، بچہ فلاں مقام پہ پہنچے گا چاہے بال سفید ہو جائیں، 40 سال گزر جائیں، ہم اس وقت تک اس کی بات ہی نہیں سوچیں گے جب تک ہمیں یہ چیزیں میسر نہ آ جائیں۔ یہ معاشرے نے کہاں کہا، اسلام نے کہاں کہا؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے انکحوا الایام منکم، تم میں سے جو بھی غیر شادی شدہ ہیں اور شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اور وہ شادی میں رغبت رکھتے ہیں تو ان کی شادی کا سوچو، فکر کرو اور نکاح کرو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، شروع سے لیول بلند نہ رکھو، بلکہ اگر وہ فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ گویا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا یہ بندہ، اس نے بہت بڑی معاشرتی جو ہے وہ اس نے بوجھ اٹھایا اپنے کندھوں پہ، اب اس کی مدد کرنا میرا فرض ہے۔ اس نے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کے لیے، اس نے ایک بہترین اور نیک معاشرے کو پروان چڑھانے کے لیے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہیں، اب اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا میرا کام ہے۔ وہ کام جو اللہ نے اپنے ذمے لیے تھے وہ ہم نے اپنے ذمے لیے ہوئے، تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر کر لو، جب یہ ذمہ داریاں پوری کر لو گے پھر شادیاں بھی کر لیں۔ اب نہ وہ ذمہ داریاں ہم پوری کر سکیں نہ شادیاں کر سکیں۔ اسی طرح ہم نے کچھ اور بھی معیار مقرر کیے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر بچہ بہت پڑھ گیا ہے تو اسی معیار کی پڑھی لکھی کوئی ہوگی عورت، تو پھر بھلے تعلیم میں اس سے کم ہو، اخلاق میں، دین میں، اطوار و عادات میں، شکل و صورت میں کتنے ہی اچھے رشتے کیوں نہ مل رہے ہوں، اس کے خاندان میں موجود کیوں نہ ہوں، وہ رغبت بھی کیوں نہ رکھتے ہوں، ہم نے منہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا، ہم نے منہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا، اس قابل ہی نہیں سمجھنا، کیونکہ ہمارے پاس یہ جو ایک سٹیٹس آ گیا ہے اعلیٰ تعلیم، تو اعلیٰ تعلیم ہی ہمارے لیے ہم کفو ہوگا، برابری کا طریقہ ہوگا۔ اور پھر یہ جو نتائج ہم نے خود بنائے ہیں، یہ اصول، ان کے نتائج بھی کتنے خوفناک ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بہت کم ایسی شادی ہوتی ہیں جو آگے کو چلتی ہیں، جو کامیابی سے چلتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہاں ایک نقطہ سمجھیں، اس شادی کے عمل کو شریعت کے اندر آپ شب زفاف بھی کہتے ہیں، شادی بھی کہتے ہیں، اور سہاگ رات بھی کہتے ہیں، یہ ساری آپ نے جو ہے وہ نام دیے ہوئے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی فتوے کی بات نہیں، لیکن شریعت نے ایک نام دی ہے، ذرا اس پہ اوپر غور کریں۔ اس کو بنا کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بنا۔ اب بنا یبنی، بنا کا من ہوتا ہے ایک چیز کو بنانا، بلڈ کرنا۔ اسلام نے کیا تصور دیا ہے؟ یہاں سے ایک معاشرہ، ایک گھرانہ، اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ مسلمان گھرانہ، ایک مسلمان مرد ہو، ایک مسلمان عورت ہو، ان کا آپس میں بحیثیت میاں بیوی کے تعلق قائم کرنا اور پھر اس سے ایک معاشرہ تشکیل پائے گا۔ آپ نے یہ حدیث بارہا سنی ہے کہ نبی علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ بیت اللہ کو دیکھا۔ بیت اللہ کو تو دیکھنا ہر بندے کا شوق ہوتا ہے، اور جب بھی دیکھتا ہے اس کا شوق بڑا ہوئی ہوتا ہے۔
تو انہوں نے بیت اللہ کو دیکھ کے بے ساختہ کہا اے اللہ کے گھر تو کتنی عظمت والا ہے، تو کتنے جلال والا ہے، اور تو کتنی حرمت والا ہے، تیری کتنی عزت ہے، تجھے اللہ نے کتنی عزت بخشی ہے، تیری عزت کرنا ہمارا فرض، تیرا احترام کرنا ہمارا فرض، اور تیری بے حرمتی کرنا ہمارے ایمان کا ضیاع۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک مومن انسان کا احترام تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم اس واقعی اللہ کے نبی کے اس فرمان کو یا اس حقیقت کو دل و جان سے مانتے ہیں؟ ہم مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا احترام، ہم تو بیت اللہ میں نہ احترام کریں کسی کا، ہم تو بیت اللہ کے صحن میں بیٹھ کے دوسروں کو گالیاں دیں، یہ تو ہمارے مسلمانی ہیں۔ تو وہ مسجد جس کی بنا تقوی پہ رکھی گئی ہو، اللہ نے مسجد نبوی کا ذکر کیا، مسجد قباء کا ذکر کیا، فرمایا اللہ مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، فرمایا وہ مسجد پہلے دن ہی جس کی پہلی اینٹ تقوی کے اوپر رکھی گئی تھی، اے میرے محبوب آپ کا زیادہ حق ہے کہ آپ اس میں قیام کریں، اس میں وقت گزاریں۔ اب ہم یہاں ذرا یہ بات سوچیں کہ یہاں ہم دو اینٹیں ملاتے ہیں، اور ان دو اینٹوں نے حقیقت میں ایک بہت بڑی عمارت بننا ہے۔ اس کے نیچے کیا پروان چڑھیں گے؟ مسلمانوں کے پھول یہاں کھلیں گے۔ اب یہاں اس عمارت کی بنیاد اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے اوپر رکھی جاتی ہے، یا ایک ایک کام اللہ کی نافرمانی کا کیا جاتا ہے؟ بتائیں، خود بتائیں اللہ کے لیے۔ یہ جو ہم ایک عمارت بنانے چلے ہیں، اس میں اللہ کا خوف کتنا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہوتا ہے، اللہ کے حکموں کی پابندی کتنی ہوتی ہے، اور اللہ کے حکموں کی پامالی کتنی ہوتی ہے؟ کیا اس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی جاتی ہے؟ بس یہ ایک میرا سوال ہے آپ سے۔ ہر کام کریں، خوشی ہے، لیکن جہاں تقوی کو پاؤں کے نیچے آپ روند رہے ہوں تو اللہ کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اس سے باز آ جائے۔ یہاں تو اللہ کا غضب ہوگا ان اینٹوں کے اندر، یہاں تو اللہ کی نافرمانی نیچے دب جائے گی، یہ عمارت کہاں برکتیں لے کے آئے گی؟ اس کے نیچے، اس کے چھت کے نیچے پروان چڑھنے والے بچے، ان میں اسلامی رنگ کیسے چڑھے گا؟ بتائیں۔ ایک مندر میں آپ روزانہ جائیں اور کہیں میں یہاں مسلمان ہونے جا رہا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ آپ اپنے اسلام کو بڑھانے کے لیے مسجد میں آئیں گے۔ تو جس گھر کا نام آپ نے رکھا ہے، شادی بیاہ ہوا اور ایک گھر آباد کیا، بتائیں اس کی ایک ایک اینٹ آپ نے تقوی کے اوپر رکھی، اللہ کے حکموں پہ رکھی؟ کیا وہ بچیاں جن کو آپ شادی سے پہلے بھی پردہ کراتے ہیں، کیا آپ شادی والے دن سب کے سامنے ان کو بے پردہ نہیں کر دیتے؟ کیا سارے مسلمان مرد ہوں یا عورت، چھوٹے ہوں یا بڑے، اس کو شوق سے نہیں دیکھ رہے ہوتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی کوئی عورت بھی ہو، شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو، جب وہ بن سمر کے گھر سے نکلتی ہے، سب سے پہلے فرمایا استشرف لها الشیطان، شیطان اس کی طرف حوث کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور پھر وہ شیطانی ذہن رکھنے والوں کو کہتا ہے اس عورت کو دیکھو۔ وہ بچی جو آپ نے خالص سے ایک آدمی کی طرف جس کو منسوب کیا تھا، وہ بچی آپ سب کو کیوں دکھا رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ مجھے اس کا جواب دیں۔ اس چیز کا جواب چاہیے معاشرے سے۔ یہ کون سی رسم ہے؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ ہم غیرت کو کیوں اس دن غیرت کو قبرستان میں رخصت کراتے ہیں؟ کیا یہ تقوی کے اوپر بنیاد رکھی جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کے بارے میں فرمایا ام ایمن کو، وہ ام ایمن جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، یہ بات میں مکمل کروں گا چاہے 5-10 منٹ اوپر ہو جائیں معذرت کے ساتھ، وہ ام ایمن جن کے بارے میں فرمایا تھا ہی امی بعد امی، میری والدہ جب فوت ہو گئی تھی تو وہاں سے اٹھا کے لانے والی اور مجھے ماں کا پیار دینے والی یہ ام ایمن ہی ہیں، یہ میری ماں ہیں۔
اب اس ام ایمن کو کہا کہ میری بیٹی کو تیار کرو، اور پھر جب وہ تیار ہو گئی فرمایا اس کو علی کے گھر چھوڑا، اس کو علی کے گھر چھوڑ، اور پھر یہ پیغام بھیجا کہ علی سے کہنا میرے آنے سے پہلے آپ نے ان کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کرنا۔ ذرا میں آپ کو بتا رہا ہوں بنیادیں، ایک انسانی ایک نیک معاشرے کی بنیادیں میں بتا رہا ہوں۔ اسلام اندھا مذہب نہیں ہے، اسلام کی آنکھیں ہر طرف کھلی ہوئی ہیں، لیکن ہم اندھے ہیں، ہماری آنکھیں بند ہیں، یا ہم اس روشنی میں اپنی آنکھیں ہماری کھل نہیں سکتی، اللہ معاف فرمائے، الوؤں کی طرح۔ اسلام روشن مذہب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں تمہیں ایک روشن اور واضح دین کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، اور ایک بدبخت انسان ہی اس دین سے ہلاک ہوگا، عقل مند انسان ہلاک نہیں ہو سکتا۔ اتنا واضح دین ہے۔ حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے گھر پہنچا دیا گیا۔ نبی علیہ السلام شام کے وقت آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا، ام ایمن نے دروازہ کھولا، فرمایا میرے چچا کا بیٹا کہاں ہے، میرا بھائی کہاں ہے؟ ام ایمن کہنے لگی ابھی وہ آپ کے بھائی ہیں، کیا وہ آپ کے بیٹے نہیں بن گئے، داماد نہیں بن گئے؟ فرمایا داماد بھی ہیں لیکن چچا کا بیٹا تو ہے ہی نا، بھائی تو ہے ہی نا۔ تو حضرت علی بھی گھر میں موجود تھے، سامنے آئے، کہا میری بیٹی کدھر ہے، میری لخت جگر کدھر ہے؟ اب ذرا وہ کیفیت دیکھیں، اور آج کل ایک پڑھی لکھی ماڈرن بچی کی کیفیات دیکھیں۔ ماڈرن بچی کو یہ تعلیم دی جاتی ہے تم نے اپنے پوز کیسے بنانی ہے، تمہاری تصویریں بننی ہیں، تمہاری ویڈیو بننی ہے، ویڈیو میں تمہاری شکل کیسی آنی چاہیے، تمہاری آنکھوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اور یہ سب کچھ یہ ایک بچی کے حیا کا جنازہ نکال رہے ہوتے ہیں ماں باپ، جنہوں نے اگلے دن جا کے صبح تہجد کی نماز مسجد میں پڑھنی، جنہوں نے بچی کو بیاہ کے پھر عمرہ کرنے جانا ہے۔ یہ ماں باپ اپنی بچی کو یہ سکھا رہی، اور ادھر ام ایمن کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری بیٹی کدھر ہے؟ اب نئی دلہن اپنے باپ کا سامنا نہیں کر سک رہی، شرماتی ہوئی آئی۔ یہ وہ وصف تھا، یہ وہ اصل خو تھی، جس خو کو اللہ نے قرآن میں اللہ کے ایک نیک بندے جن کا نام شعیب تھا، وہ نبی نہیں، وہ دوسرے شعیب تھے، ان کی 2 بیٹیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جب ایک بیٹی کو کہا کہ بیٹا اس مرد نے جس نے تمہیں پانی پلایا ہے مدین کے کنویں پہ، اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ کوئی مسافر ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اس کو اب تم بلا لاؤ، میں تو بوڑھا ہوں، میں تو چلنے سے بھی معذور ہوں، میں کس کو بھیجوں؟ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ایک بیٹی آئی، با پردہ ہے، پورا منہ ڈھانپا ہوا ہے، پورا جسم بڑی چادر سے ڈھکا ہوا ہے، لیکن پھر بھی تمشی علی استحیاء، قرآن نے جو لفظ کہا ہے اس کے اوپر غور فرمائیے۔ کہا حیا، جس طرح ہمیں کہتے ہیں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، گویا آنکھوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، آنکھیں میری اور آپ کی سب کی پاک صاف ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ میں پھر یہ کہوں کہ صحابہ کی آنکھیں ناپاک تھیں، امہات المومنین کی آنکھیں ناپاک تھیں کہ ان کو کہا پردے میں رہو، میرا اور آپ کا پردہ صرف دل کا ہے، آنکھیں صاف ہو گئی ہیں۔ وہ حیا سے چلتی ہوئی آئی۔ بالکل یہی کیفیت ام ایمن بیان کرتی ہیں، جب اللہ کے نبی نے فرمایا میری بیٹی کو بلاؤ، تو وہ حیا سے لڑکھڑاتے پاؤں کے ساتھ اپنے والد کے سامنے آگے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک جس طرح بھی رخصت کیا، اس میں آپ کو بے پردگی نظر نہیں آئے گی، اس میں آپ کو کوئی تصنع اور بناوٹ نظر نہیں آئے گی۔ یہاں اب یہ معاشرے کی بنیاد پڑنے جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے پانی منگوایا، اس پانی میں اللہ کا کلام پڑھا، اور پھر وہ چھڑکا حضرت علی کے اوپر، پھر اپنی بیٹی کے اوپر، پھر ان کے لیے دعا کی، اللہم بارک فیہما، اللہم بارک علیہما، اللہم بارک فی شبلہما۔ اے اللہ علی کو بھی برکت دے، میری بیٹی فاطمہ کو بھی برکت دے، اے اللہ ان کے اوپر برکت نازل فرما، اے اللہ ان کی نسلوں کو بھی بابرکت بنا دے۔
ویسے ہی حسن حسین کا نام قیامت تک رہے گا. تقوی ہوگا تو حسن حسین پیدا ہوں گے نا. ان کو حسن حسین کہو گے جن کی خوشبو آج بھی پھیلی ہوئی اور قیامت تک پھیلی رہے گی, اور جنت بھی ان کی خوشبو مہکے گی. ان کے ماں باپ تو دیکھو, ان کی شادی کے اتوار تو دیکھو, ان کے پہلے دن کی کیفیت تو دیکھو. یہ شادی ہوئی کس طرح, یہ کس بنیاد پہ ہوئی؟ تقوی کے اوپر, اللہ کے ڈر کے اوپر, اللہ کی محبت کے اوپر ہوئی شادی. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور پھر حضرت علی سے فرمایا اٹھو اور فاطمہ کے پیشانی پہ ہاتھ رکھو اور اس دعا یہ پڑھو, اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علی واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علی. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, یہ جو تو نے میرے مقدر میں بیوی لکھی تھی, اس بیوی کے اندر جو خیر اور جو بھلائی ہے یا اللہ وہ مجھے عطا فرما, اور اس کے اندر بتقاضۂ بشریت اگر کوئی شر ہے اے اللہ مجھے اس سے محفوظ فرما. یہ دعائیں یہ کہاں ہوتی ہیں؟ کہیں بھی نہیں. گانے ہیں, شیطانی آوازیں ہیں, بے پردگی ہے, ہلڑ بازی ہے. ایک ایک عمل کے اوپر شیطان خوش ہو رہا ہے, رحمان ناراض ہو رہا ہے, اور لکھا کیا ہے؟ شادی مبارک. یہ مبارک کہنا اس کو ٹھیک ہے؟ آپ کے اور میرے مبارک کہنے سے وہ مبارک بن جائے گی؟ ایک آدمی ناچ رہا ہو, ایک نماز پڑھ رہا ہو, ناچنے والے کو آپ کا ناچ مبارک, تو وہ مبارک ہو جائے گا؟ یہ ہماری کیفیتیں ہیں. دھوکے کے علاوہ واللہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دینے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اسلام کا رنگ کدھر ہے؟ صبغت اللہ, اللہ کے رنگ کو اپناؤ. وہ اللہ کا رنگ مسجد میں بھی اپنے اوپر چڑھاؤ, وہ معاشرتی زندگی میں بھی چڑھاؤ, وہ خوشیوں کا موقع ہو پھر بھی, وہ غمی کا موقع ہو پھر بھی تم مسلمان نظر آنے چاہیے. مزید گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعے ہوگی. اقول قولی ھذا.